روح لذهب ثلث اللغة۔ تو یہ کس کے متعلق کہا گیا تھا؟ فرزدق کے متعلق کہا گیا تھا۔ اور ابھی ہم پیچھے ایک سوال پڑھ کر آئے تھے النقد الادبی میں کہ یہ کہا کس نے تھا۔ یہ چیز زیادہ اہم ہے اس سے، کیونکہ یہ تو بات اب بہت عام ہو گئی کہ فرزدق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا جو ہے وہ شعر نہ ہوتا تو لغت کا تیسرا حصہ ہم سے ضائع ہو چکا ہوتا۔ تو یہ ہے تو فرزدق کے بارے میں، اور کہا کس ناقد نے ہے، کون سا ناقد تھا جس نے یہ کہا تھا؟ تو وہ ابو عبیدہ الاصمعی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من الذی الف کتاب، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ من ہوا واضح علم النحو فی اللغہ العربیہ، یہ بھی بارہا گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ما ہی اشہر رسالتین لابن زیدون الہزلیہ والجدیہ، یہ اس کا موضوع جو ہے وہ ملح ہے، نمکینیات یعنی چٹپٹی چیزیں، چٹپٹی باتیں۔ ما ہی اشہر رسالہ کتابہ الجاہز، ویسے تو جاہز کے کتاب البخلاء بھی جاہز کی ہے، العشق والمحبہ بھی جاہز کا ہے، اور تربیع و تدویر بھی جاہز کی ہے، لیکن تربیع و تدویر جس کا موضوع فلسفہ ہے یہ زیادہ جو ہے جاہز کی طرف اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی زیادہ مشہور رسالے ہیں۔ من هو الادیب العربی الذی مات بسقوط الکتب الیہ، یہ جاہز تھا جس کے اوپر کتابیں گری اور وہ فوت ہو گیا۔ اور من یعتبر مؤسس الادب المسرحی العربی، جو عربی ادب کا جو یعنی ڈرامہ ہے اس میں مؤسس کسے تصور کیا جاتا ہے، کس کا اعتبار کیا جاتا ہے بطور فاؤنڈر، تو وہ مارون نقاش ہے۔ اور اگر اسی سوال کا رخ بدل دیا جائے، یہ تو ہے کہ اس کو وہاں سے لانے والا یہ ہے کیونکہ یہ مغربی ادب تھا، وہاں سے اس نے اسے شفٹ کیا عربی ادب کے اندر ابتداً، لیکن جس کو یہ تو مؤسس ہے اس کی بنیاد کا، لیکن اگر یوں سوال آئے کہ جو رائد ہے مسرحیات کا وہ کسے مانا جاتا ہے، تو پھر اس کا جواب توفیق الحکیم ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اس کے ڈرامے زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کے ڈراموں کے جو کریکٹر ہیں وہ بہت عمدہ ہیں۔ من هو الشاعر الذي قیل عنہ انہ یغرف من بحر، اس کا نہیں مل سکا کہ یہ کس نے کہا تھا جی، کیا بولا؟ والی جی پیج نمبر ہے جی 206 اللغہ والادب اختبارات سے، اور ایم سی کیوز 458 ہے۔ یہ نہیں مل پایا کہ انہ یغرف من بحر، جریر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر سے چلو بھرتا ہے پانی کا، یعنی اپنے شعر کے معاملے میں۔ من ہوا اشعر الشعراء، امراء القیس ہے جی۔ من الشاعر، ہیں جی یہ اختل نے کہا تھا جریر کے بارے میں، اختل نے کہا تھا۔ جی سر میں نے کہیں پڑھا کہ اختل سے سوال کیا گیا تھا ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہاں اس ہاں مواد بالکل میں بالکل، پڑھا دیکھیں عام سی بات تھی، آپ بالکل پڑھا تھا، بالکل میں نے بھی یہ بات پڑھی ہے کہ سید تاریخ ادب العربی میں تاریخ ادب العربی میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یطلق علی القصائد الذی اشتہر بها، اچھا جی ہم کہاں پہ تھے؟ نہیں ہم آگے آ گئے ہیں جی۔ من ہوا اشعر الشعراء، اشعر الشعراء امراء القیس کو مانا جاتا ہے، اور من الشاعر صاحب کتاب الحماسہ و کتاب فحول الشعراء، تو یہ ابو تمام کی دونوں کتابیں ہیں، ایک کا موضوع شاعری ہی ہے، دوسرے کا بھی شاعری ہے لیکن اس میں نقد زیادہ ہے۔ رمانی الدہر بالارزاح حتی فؤادی فی غشاء من نبالی، زمانہ ایسے تھپیڑے دے رہا ہے جیسے کہ تیر پھینکا جاتا ہے، اس طرح زمانے نے مجھے مصیبتوں کے حوالے کیا، یہاں تک کہ میرا دل فی غشاء من نبالی، غشاء غشاوت سے ہے، پردے کو کہتے ہیں، اور نبال نبل سے ہے، نیزے کو کہتے ہیں، تو میرا دل ایسے پردے میں تھا کہ جو نیزے پہ ہے، تو یہ متنبی نے کہا تھا۔ من ہوا صاحب الروایہ، دعاء القرآن، اس پہ کل بات ہو گئی تھی، خان خلیلی، یہ ایک ناول ہے جو کہ نجیب محفوظ کا ہے، کتاب الحیوان جاہز کی۔ اور من ہوا صاحب کتاب اسرار البلاغہ، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ۔ اچھا میں ایک سوال یہاں پہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں بھئی، یہ بتائیں کہ ہم نے کل بلاغت کے 3 ادوار پڑھے تھے، ایک ما قبل التدوین، اور ایک مرحلۃ التدوین، اور ایک مرحلۃ تقعید، تو یہ اس میں بتائیں کہ کس مرحلے کی کتاب ہے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ؟ ہاں جی جلدی سے بتائیں پھر آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی دوسرے مرحلے کی کیوں ہے؟
مرحلہ تو تدوین ہے. سر میرا تحقیقی مرحلے کی ہے، مرحلہ تو تحقیق کی. اب یہاں پر اقوال مختلفہ ہو گئے ہیں. میں آگے چلتا ہوں، آپ کمنٹ میں لکھیں گے کہ جس نے جو کہا ہے اس کی وجہ بتائیں گے آپ کیوں ہے، پھر اینڈ میں بتاؤں گا. من و صاحب من و من من الشعراء قصیدہ ہے جی، اس کو من و من سے تعبیر کیا. اور من و من سے کیوں تعبیر کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا منحوت. تو یہ کون سا نحت ہے جس نحت کے سبب اسے من و من کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، کوئی بتانا چاہے گا اس میں کون سا نحت ہوا ہے؟ نحت ہم نے پڑھا تھا نا، نحت فعلی ہوتا ہے، نحت وصفی ہوتا ہے، نحت سببی ہوتا ہے. اس میں کون سا نحت ہوا ہے؟ سر نحات وصفی. نحت وصفی کیسے ہو گیا؟ نحت وصفی کی تعریف کیا پڑھی ہے آپ نے کل؟ ہم نے پڑھا تھا نحت فعلی وہ نحت ہوتا ہے جو پورے جملے کو ایک صیغے میں جا کے بند کرتا ہے، اسے ہم نحت فعلی کہتے ہیں. اور نحت سببی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو پورے جملے پہ نہیں بلکہ اس کا کوئی ایک لفظ وہ اس پہ دلالت کرتا ہے، اور ایک پورا جملہ لکھا ہوا ہو اور اس جملے کا ایک جز اگر بطور نعت بنا لیا جائے تو اس کو ہم نعت وصفی کہتے ہیں. تو یہ اس لیے نعت وصفی ہے کیونکہ اس نے امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی، اس کا ایک جز جو ہے وہ امن وہ پہلے سے اٹھا لیا، اور بحومانۃ الدراج فالمتسلمی تو اس کو اس نے اٹھا کے نمبر کون سا؟ جی 466، تو اس لیے یہ نعت وصفی ہے. این کان العرب 466 جی. آگے جی این کان العرب یتناظرون فی الشعر قبل الاسلام. یہ نقد الادبی میں اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اوقاز کے اندر جو نابغہ زبیانی کو بٹھایا جاتا تھا اور وہ فیصلے کرتا تھا مختلف شعراء کے درمیان ان کے شعر کی اوصاف کے لحاظ سے، تو یہ وہ بات ہے. آگے ہے جی کہ استحی ان اقول شعرا بعد نزول القرآن، لبید بن ربیعہ کے بارے میں ہے کہ اس نے یہ کہا تھا. اور اول من جمع المعلقات حماد الراویہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ بات یہاں ایک اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ معلقات، اسمعیات، ضبیات، تو یہ سب کتابیں جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں ابتدائی دور کے شعراء اور ان کی شاعری پر. ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو سب سے فصل ہے وہ معلقات ہے، اور معلقات کا آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سبع الطوال بھی ہے، اس میں الصموت بھی ہے، اس میں معلقات بھی ہے، اور یہ نام زیادہ راجح ہے. اور اس کو جمع کرنے والے مشہور قول کے مطابق، اس میں بھی اختلاف ہے لیکن مشہور قول کے مطابق حماد راوی ہے. یسمى شطر الاول من البیت الشعری صدرن، اس کو ہم صدر کہتے ہیں جو پہلا شطر اول ہوتا ہے. من الذي اضاف البحر السادس عشر لبحور الشعر، 16ویں بحر کا اضافہ امام اخفش نے کیا تھا. اور پھر وہی بات آ گئی جو فرزدق والی ہے، اسے ہم چھوڑ رہے ہیں. یطلق علی القصائد الذي اشتهر بها نابغہ الذبیانی، نابغہ زبیانی جنی اس کے قصائد کی شہرت جس حوالہ سے ہوئی ہے تو وہ اعتذاریات ہے. ہاں جی، اعتذاریات کا واقعہ کون بتائے گا؟ جلدی سے بتا دیں، پھر آگے چلتے ہیں کہ اعتذاریات کی شاعری کیوں ہے. جی زینت اکبر بتائے گی. حکمران کا نام تو نہیں یاد حکمران. جی ایک بولا کریں، باقی اپنا مائک بند کیا کریں. ہاں جی زینت اکبر بتائیں. سر یہ جو نعمان بن منظر کی وائف تھی، سر اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یا سر اس نے مطلب شعر وغیرہ کہتے اس کی وائف کے بارے میں، تو پھر مطلب بعد میں اس کو ڈر ہو گیا کہ مجھے بادشاہ مطلب مجھے نقصان پہنچائے گا، تو پھر یہ ادھر سے فرار ہو گیا تھا. پھر یہ کافی عرصے کے بعد واپس آیا، پھر اس نے وہ مطلب مطلب وہ یہ جو شاعری کی مطلب معافی مانگی بادشاہ سے وہ مطلب منانے کے لیے، تو اس نے جو وہ شاعری کی اس کو مطلب اعتذاریات کا نام دیا گیا اس شاعری کو. جی بالکل ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. کم عدد مقامات بعید الزمان الحمدانی. بس یہی پتہ ہے. یہ مقامات کے فن میں جو ہے وہ اس کے بانیین میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور اس نے جو مقامے لکھے تھے ان کی تعداد 52 تھی.
اچھا جی، آگے ہے کہ ما اسم المدرسہ التی اسسہا رفاع الطہطاوی، رفاع طہطاوی نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی اس مدرسے کا کیا نام ہے؟ یہاں پہ ایک الترجمان بھی دیا ہوا ہے، الحکمہ بھی ہے، دارالترجمہ بھی ہے اور الالسن بھی ہے۔ اچھا جی، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مدرسہ تھا ابتداً مدرسۃ المترجمین ہی تھا، یعنی جب رفاع طہطاوی اس مدرسے کو اس نے بنایا تھا تو اس وقت اس مدرسے کا مقصد یہ تھا کہ فرانسیسی زبان اور اسی طرح عربی زبان اور انگریزی زبان اور کئی زبانوں کا آپس میں ان کا ترجمہ کرنا، اور اس حوالے سے باقاعدہ اس نے کورس مرتب کیا تھا 2 سال پہ مشتمل، اور وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کرتے تھے۔ اور یہ اس نے قائم کب کیا تھا؟ جو مدرسۃ المترجمین ہے یہ اس نے قائم کیا تھا جی 1835 میں۔ لیکن رفاع طہطاوی کے چلے جانے کے بعد دوبارہ جب یہ 1957 کے اندر اس کا نام بدل دیا گیا، اور پھر ٹرانسلیشن سے زیادہ زبانوں پر ان لوگوں کی توجہ آ گئی، یعنی جو کہ ہم نے پڑھا بھی ہے علم اللغہ الحدیث میں، تو لہٰذا اس وقت پھر یہ مدرسہ مدرسۃ الالسن ہو گیا۔ تو گویا کہ ابتداً 1835 میں جب بنیاد رکھی گئی تھی، جب رفاع طہطاوی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت یہ جو مدرسہ تھا یہ مدرسۃ المترجمین کے نام سے تھا۔ لیکن بعد کے اندر 1957 کے بعد یہ مدرسہ جو ہے وہ مدرسۃ الالسن کے نام سے معروف ہوا۔ اچھا جی، آگے ہے کہ ما ہوا اضخم معجم فی اللغہ۔ پھر ہمیں اس کا کون سا یعنی کہ ٹھیک لگانا اگر چاہیے؟ یہاں کلام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چونکہ ذکر جو ہے وہ رفاع طہطاوی نے جس کی بنیاد رکھی تھی اس سے سہا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس لحاظ سے تو مدرسۃ الترجمان بنتا ہے، کیونکہ قریب ترین لفظ ہم نے دیکھنا ہے تو وہ ترجمان بنتا ہے۔ ویسے اس کا پراپر نام مدرسۃ المترجمین ہی تھا، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ بعد میں معروف کون سا ہوا ہے تو وہ پھر السن ہے، وہ تو یہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اسی لیے انہوں نے بھی چھوڑا ہے اس کو، انہیں کلیئر نہیں ہوگا تو میں نے پھر اس کو کلیئر کیا ہے کافی ٹائم لگا کے، تو اس میں پھر مجھے پتہ چلا کہ دراصل اس میں اس طرح جو ہے وہ ہو گیا کہ پہلے یہ مدرسۃ المترجمین تھا اور پھر بعد میں 1957 کے بعد جا کے السن ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے کہ ما ہوا اضخم معجم فی اللغہ العربیہ، ٹھیک ہے جی، ضخیم ترین جس کو کہا جاتا ہے تو وہ تاج العروس ہے۔ کس کی ہے جی تاج العروس؟ ہاں جی، مرتضیٰ زبیدی۔ گڈ۔ عمر بن مہدی کرب زبیدی۔ عمر بن مہدی کرب کون ہے؟ عمر بن مہدی کرب، زبیدی کی ہے۔ ہاں جی۔ مرتضیٰ زبیدی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ براہ راست معجم ہے یا معاجم میں سے کسی معجم کی تلخیص ہے؟ سر یہ شرح ہے القاموس المحیط کی۔ تلخیص ہے یا شرح ہے؟ سر شرح ہے کس کی؟ قاموس المحیط کس کی فیروز تھی؟ آبادی کی۔ گڈ، زبردست، یاد رکھی ہوئی ہیں چیزیں آپ نے، الحمدللہ۔ آگے جی، من جی الذی، جی جی نیٹ ورک ایشو تھوڑا ہو گیا تھا تو میں بتا نہیں سکی۔ وہ جو آپ نے پوچھا نا کہ یہ کتاب جو ہے اسرار البلاغہ، یہ مرحلہ النسج میں آتی ہے، کیونکہ مرحلہ التدوین تو دوسرا مرحلہ تھا، اور مرحلہ النسج تو جو تھا نا وہ عبدالقاہر الجرجانی نے یہ بک لکھی تھی، مرحلہ النسج۔ نہیں، مرحلہ النسج کو آپ کون سا مرحلہ مراد لے رہی ہیں؟ سر جی 3 نہیں تھے مرحلے، جی پہلا جی مرحلہ ما قبل التدوین، اور جی پھر دوسرا تدوین، جی، اور تیسرا نسج، ٹھیک ہے یعنی جب اب طاقت اپنے پیک پہ پہنچی تھی۔ جی۔ تو آپ کے مطابق یہ مرحلہ نسج ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ سر یہ جو 475 ہے اگر یہ پیپر میں آ جاتا ہے تو کس پہ ٹک لگانا ہے؟ اگر رفاع طہطاوی کے نام کے ساتھ آتا ہے تو پھر میرے خیال سے ترجمان پہ ٹک ہونی چاہیے۔ سر میں نے دوسرے بکس میں دیکھا ہے تو ہمیشہ مدرسۃ الالسن پہ ٹک کی ہوتی ہے۔ مدرسۃ الالسن پہ ٹک کی ہوتی ہے، بات آپ کی میں نے اسی لیے آپ کو کلیئر کر دیا بات، لیکن رفاع طہطاوی کے نام کے ساتھ مدرسہ الالسن پہ پھر یہاں کیوں نہیں؟ یہ کتاب جو ہے نا اس کو بہت زیادہ مرتبہ انہوں نے، یعنی آپ کہیں کہ اس کی نظر ثانی ہوئی ہے، اور اسکالرز جو پی ایچ ڈی لیول کے تھے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے خاص طور پہ ان سے انہوں نے کروائی ہے، تو ایویں نہیں انہوں نے اس کو چھوڑا، آخر اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں اس میں تھوڑا سا شک و شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اس شک و شبہ کو نکالنے کے لیے پھر میں نے اپنی جو کوشش کی ہے اس میں میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا جواب ڈائریکٹ مدرسۃ الالسن نہیں بنتا۔ سر وہ میری سر ہمدان
مولوی صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان میں کچھ یعنی کہ ایڈیٹنگ میں غلطیاں ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ انہوں نے السن غلطی لگا ہوا ہے تو ترجمہ نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا نا، کیونکہ اس میں انہیں اس کے اندر لگا ہوگا کہ اس میں کوئی ایشو ہے، تو اسی لیے چھوڑ دیا، اور میں نے وہ ایشو اسی لیے واضح کر دیے. ہاں جی، بات چل رہی تھی. عائشہ عبدالرحمٰن کہتی ہیں کہ جو یہ مرحلہ ہے مرحلۃ النسج ہے، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ کا جو مرحلہ ہے یہ مرحلۃ النسج ہے. ہاں جی، اس حوالے سے اور یہ اس نے اب سعدی اسلم نے لکھا ہے کہ نسج یعنی کہ بڑھوتری میں جرجانی نے لکھی تھی، تو یہ مرحلہ تدوین میں آتی ہے، تو یہ نسج اور تدوین کو اکٹھا کر رہی ہیں. ہاں جی، اور کوئی بتانا چاہے اس میں، کیونکہ اس طرح سوال بن کر پیپر میں آئے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. مرحلہ تو تقرید والا نا نسج جو تھا، مطلب کہ چلیے مرحلہ تدوین میں آئے گا نسج. اب دیکھیں نا، آپ پہلے عائشہ عبدالرحمٰن کہہ رہی تھی کہ جی مرحلۃ النسج تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اور مرحلۃ التدوین دوسرا مرحلہ ہے، اب کہہ رہی ہے کہ نہیں، نسج اور تدوین ایک ہی چیز ہوتی ہے. سر یہ جو نسج ہوتا ہے یہ 2 سر بار انہوں نے بلاغہ کے لیکچر لے لیے ہیں اور ابھی تک بھی انہیں یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آئی. سر سائل زیادہ جانتے ہیں نا مسعود سے، آپ بتا دیں، ہمیں نہیں پتا. لاؤ جی، اب یہ فرشتوں والا جواب کہاں سے آ گیا؟ 2 بار پڑھ لیے بلاغہ تو اب بتانا تو چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ اب آپ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں. تین ہی ہوگا تقریباً. تدوین سے پہلے کا مرحلہ، دوسرا ہے تدوین کا مرحلہ، اس مرحلہ اس میں نسج آتی اچھا ہے. چلیں، سوال کو بدلتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ عبد القاہر الجرجانی کتنی صدی ہجری کی شخصیت ہیں، یہ بتائیں. ہاں جی، تقریباً آئیڈیا لگا دیں. چلیں اس سے بھی آسان کرتے ہیں کہ ابن المعتز، اچھا ایک منٹ، تیسری صدی ہجری کے ہیں. ابن المعتز پہلے ہیں یا کہ عبد القاہر الجرجانی؟ یوں دیکھیں اس کو. ابن معتز پہلے کے. پہلی کتاب لکھنے کے جو لکھاری ہیں ان کا اعزاز ان کے پاس ہے، اور جو عبد القاہر الجرجانی ہیں ان کو مؤسس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں کتابیں مکمل طور پہ علم کے بارے میں لکھی تھیں اور اس کی وضاحت. تو میرا اچھا، خیال ہے کہ یہ جو پیک کا مرحلہ تھا یہ اس میں آئے گا. یعنی آپ کے خیال سے اس بات کو ہم مرحلۃ التقعید میں لے کے جائیں گے؟ جی سر، میرا خیال ہے. سر جی یہی ٹھیک ہے، مرحلہ التقرید. سوچ لیں، پھر آپ اپنے اقوالات بدل نہ دینا، میں اس لیے آپ کو پکا کر رہا ہوں ایک بات پہ. نہیں سر جی یہی ہے تقرید. نہیں سر. سر یہ عبد اللہ القاہر اکبر. جرجانی یہ 5ویں صدی ہجری کا ہے ہوں اور ابن المعتز یہ تیسری صدی کا ہے. ہوں تو اب بتائیں کس مرحلے میں آئے گا؟ اچھا چلیں اس کے بھی آسان کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ کے بتائیں کہ امام فخر الدین رازی کس صدی میں آ رہے ہیں؟ سر آپ آسان کر رہے ہیں یا مشکل کر رہے ہیں؟ اوہو، میں آسان کر رہا ہوں نا، اصل میں آپ کو کانسیپٹ اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ یوں سوال آ سکتا ہے اور آ جائے گا سوال. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو کلیئر کر لیں یہاں پہ، پھر بات بھول جائے گی. تو آپ دیکھیں کہ امام فخر الدین رازی کس صدی کے بزرگ ہیں. ہاں جی، اس سوال کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے بھی چھوڑیں نا. میں انشاءاللہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کروں گا تینوں مراحل کے لحاظ سے، تاکہ آپ کو اگر کوئی بلاغت کی وہاں کتاب ذکر ہو جائے، جیسے کہ وہ ذکر یوں کر سکتا ہے کہ اصل حدیث کی بلاغت الواضحہ اٹھا کے دے دے، پھر آپ سے پوچھ لے کہ آپ بتائیں کہ جی مرحلہ تدوین میں اس کو لینا ہے یا مرحلہ تقعید میں. تو اس لیے ہم پہلے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہاں تقعید تدوین سے مراد زمانی صورت ہے یا کہ اس کی خصوصیات اور اس کا نقد مراد ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے اس سوال کو کلیئر کرنا ہے. ہاں جی، ہم جی میرے خیال میں نا مرحلہ تقرید اور مرحلہ نسج ایک ہی ہے. سر یہ جو امام فخر الدین رازی یہ 7ویں صدی ہجری کا ہے ہوں اور عبد القاہر جرجانی یہ 5ویں صدی ہجری کا ہے اور ابن معتز یہ تیسری صدی ہجری کا بندہ ہے. اور ابو عبیدہ کس صدی کے ہیں؟ سر ایک منٹ. اچھا جی، اتنا ہم آگے چلتے ہیں، یہ سوال آپ کا انشاءاللہ ابھی کلیئر ہو جائے گا کچھ ٹائم تک.
جی تو کہاں پہنچے تھے ہم؟ ہماری بات چل رہی تھی مدرسۃ الالسن کے اندر کہ رفاعت طہطاوی نے جس کی بنیاد رکھی تھی، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مدرسۃ المترجمین تھا، مدرسہ السن نہیں تھا، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، تو آپ سمجھیں کہ میں پتھر کی چٹان پہ کھڑا ہوں، اور میں جو بات بڑے ثبوت سے کر رہا ہوں کہ وہ جب اس نے بنیاد رکھی تھی تو اس نے ٹرانسلیشن کا ادارہ بنایا تھا، ٹھیک ہے جی. اور اس کی 1 صدی کے بعد جا کر یہ مدرسہ السن میں بدلا تھا. اور وہ السن میں کیوں بدلا تھا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے السن میں بدلنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسہ براہ راست السن یعنی ترجمے سے نکل کے السن میں چلا گیا، بلکہ وہ اپنے مقامی اس ٹائم کے جو ان کے جو معاصر ادبا تھے، ان ادبا کے ساتھ ان کی جو بحوث چلیں، یا ان کے ساتھ آپ کہیں کہ ایک تحاسد اور تباغض کی جو کیفیت بنی، اس کیفیت کے پیش نظر انہوں نے اپنا موضوع ٹرانسلیشن سے ہٹا کر زبان کو بنا لیا، السنہ کو بنا لیا. تو اس لحاظ سے وہ مدرسۃ الالسن بنا اس کی 1 صدی سے بھی زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد، تو ورنہ یہ مدرسۃ المترجمین ہی تھا. ہاں جی. اس کے بعد ہے آگے کہ ما ہوا اضخم معجم فی اللغة العربیہ، یہ ہو چکا ہمارا، اور بیدبا والا پھر دے دیے انہوں نے، اور پھر ابو الاسود دولی والا بھی دیا دوبارہ سے. یاد کرواتے ہیں وہ آپ کو. ما ہوا عدد القصص فی حکایات الف لیلہ و لیلہ، کتنی اس میں قصص ذکر ہوئے ہیں جی؟ اس میں 264. آگے ہے ما ہی اشہر الرسالہ کتبہا الجاہز، اس کا مشہور رسالہ پھر تربیہ و تدویر آ گیا. اچھا جی، یہ سارے سوالات جو ہے نا دوبارہ ان کو دہرا رہے ہیں. سر یہ فور پیج وہی ہے، مطلب آگے پرنٹ ہوا ہوا نہیں پیج بدلا ہوا ہے، وہ تو نہیں ہے. سر یہ پیچھے بھی یہی سیم چیزیں ہیں ٹوٹل. پھر میں بھی کتاب کی غلطی ہوگی، کتاب والے نے اسی کو پرنٹ کر دیا ہوگا، ممکن ہے. اچھا جی، آگے 483 میں دیکھیے گا کہ من هو الفیلسوف فی العربی الذی احرق کتبہ فی اواخر حیاتہ، جس نے آخری زمانے میں اپنی کتابوں کو جلا ڈالا. اچھا جی، ایک تو ابو حیان التوحیدی ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو جلا ڈالا. ایک اور شخصیت ہے جنہوں نے اپنی کتابیں جلائیں اندلس میں. ہاں جی، آپ وہ ڈھونڈ کے بتائیں گے. من هو اشہر شعراء الاغریق، یونانیوں کا مشہور. جی کون تھے وہ جنہوں نے اپنی کتابیں جلائیں تھیں؟ سر کیا پوچھا؟ میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ عربی فلسفی ابو حیان التوحیدی، اس نے آخری عمر میں اپنی کتابیں جلا دیں. ایک اور شخصیت ہیں، ان کا تعلق اندلس سے ہے، وہ بھی عربی ادب کی شخصیت ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابیں جلا دیں. وہ کون ہے؟ من هو اشہر شعراء الاغریق، تو یونانیوں کا مشہور شاعر ہویمرس ہے. تعلم العربیہ فانہا من دینکم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. اور ما اسم الشاعر العباسی ابو العتاہیہ، اسماعیل نام ہے ان کا. اور لقب برب السیف والقلم، ہاں جی، یہ محمود سامی البارودی کو کہا جاتا ہے رب السیف والقلم. اچھا، اس سے پہلے ایک ٹائٹل متنبی کے ساتھ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں جی، بولتے رہیں ساتھ ساتھ. آپ لوگ تو 4 کتابیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بولیں اب. اتنا لٹریچر آپ کو بغدادی صاحب یاد کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میں کہتا ہوں کہ اتنا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا جتنا کہ آپ لٹریچر یہ جو ہمارے بغدادی صاحب کے ساتھ، تو وہ آپ کو جس طرح وہ رٹا لگواتے ہیں لٹریچر کا. تو بتائیں اب یہاں پہ سوال آ گیا جی، رب السیف والقلم، تو اور اس سے ملتا جلتا ایک ٹائٹل متنبی کے پاس بھی ہے. کس کا ذہن گیا اس طرف؟ سعدیہ اسلم کی آواز کٹی ہے، کیا کہا آپ نے؟ رب القوافی. نہیں سر، اس کے ایک شعر کا ترجمہ مجھے یاد ہے کہ نیزہ، قلم، صفا اور رات، یہ سب، اور تلوار، یہ سب مجھے جانتے ہیں. اور یہی جس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ شاعری اس کی موت کی وجہ یہ تو بنی. متنبی کا ہے. ساری رب القوافی.
متنبی کی بات ہو رہی ہے نا. متنبی کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، تو یہ اس کے لیے بھی یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے. من واضح علم العروض خلیل بن احمد فی ای عام توفی الشاعر ابو القاسم الشابی، 1934 میں اس کی وفات ہوئی. من ہوا صاحب الدیوان اللزومیات، معرری کا جی. من ہوا الشاعر الذی قیل عنہ نہ، پھر وہی آ گیا. من ہوا الشاعر الذی حجا نفسہ و امہ و اباہ، عطیہ ہے جی. اور عطیہ کا ہم نے ابھی نقد میں جو پڑھا، ایک سوال آیا تھا جی کہ عطیہ نے جب زبرقان کی حجو کہی تھی تو کون سے صحابی تھے جنہوں نے اس کی حجو کے پہ فتویٰ صادر کیا تھا؟ ہاں جی، کون سے صحابی تھے؟ ہونا نہیں چاہیے ویسے ایسے آپ سر لوگ. عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس. اچھا، کوئی یہ واقعہ بتا سکتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ عطیہ نے جو حجو کہی تھی اس کے پیچھے واقعہ کیا ہوا تھا؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ جو حضرت زبرقان تھے، یہ گورنر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے. تو عطیہ جو تھا یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ مدینہ سے نکلا اور اس نے عراق کا رخ کر لیا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اور اکثر یہ چونکہ فقیری کی حالت میں بھی تھا اور کبھی ہوئی شکل بھی تھا، اور اس کے بارے میں جتنی برے القابات ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے ساتھ لگائے جاتے ہیں. تو رستے میں جو ہے وہ حضرت زبرقان سے ملاقات ہو گئی. تو انہیں پوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو کہا میں تو عراق سے بھی آگے نکلنے کا چاہتا ہوں کہ میں عرب کی سرزمین سے ہی باہر نکل جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کیوں ہوگا، تو آپ چلے جاؤ اور میں آپ کو ٹھکانہ بھی دوں گا اور کھانا بھی دوں گا، تو آپ چلے جاؤ اور آپ وہاں جا کے رکو. تو یہ عطیہ جو ہے وہ آ گیا. حضرت زبرقان جو تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ان کے گھر آ گیا اور یہاں آ کے ان کی اہلیہ سے بتایا تو انہوں نے جگہ بھی دے دی رہنے کو اور کھانا شانا بھی دے دیا. تو خیر یہ وہاں رہتا رہا. اچھا، وہاں اسی محلے کے اندر کوئی شخص تھا اور وہ جو تھا نا وہ مطلب خارجی تھا. خارجی مطلب اس معنی میں نہیں کہ وہ عقیدتاً خارجی تھا، مطلب یہ کہ وہ عرب سے باہر تھا، مطلب ایران سائڈ سے تھا یا جس بھی سائڈ سے تھا. تو وہ وہاں پہ رہتا تھا اور وہ بغض رکھتا تھا حضرت زبرقان سے. تو اس نے عطیہ کو کافی لالچ وغیرہ دینے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ جو ہے وہ یعنی حجو کہے حضرت زبرقان کی، مگر وہ اس نے نہ کہی. اس نے کہا کہ یہ میرے محسن ہیں، میں ان کی حجو نہیں کہہ سکتا. تو پھر اس نے ایک سازش رچی اور ایک الزام یوں تراشا کہ جو عطیہ کی بیٹی ہے تو زبرقان اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ اس نے جا کے زبرقان کی بیوی کو بول دی. تو زبرقان کی بیوی نے عطیہ کو نکلنے کا حکم دے دیا کہ یہاں سے تم لوگ نکل جاؤ. تو اس پر پھر عطیہ نے جو ہے وہ حضرت زبرقان کی جو ہے وہ حجو کہہ ڈالی. اور پھر جو ہے وہ جب یہ بات جب زبرقان کو پتہ چلی تو وہ اپنا مقدمہ لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچ گئے. انہوں نے خود سزا نہیں دی اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوڑے لگوائے تھے، پھر اسے توبہ کروائی اور پھر اس کو جیل میں ڈال دیا. اور جب جیل میں ڈالا تو پھر اس نے شعر کہا اور اس نے کہا کہ بھئی میں جو ہے وہ اس نے معافی مانگی. تو حضرت عمر نے اس سے پھر پوچھا کہ ہاں بھئی بتاؤ، اگر تم چھوڑ دو یہ حجو کہنا تو میں تمہیں اس کے بدلے جو ہے وہ کتنا مال لو تو چھوڑ دو گے. تو اس نے کہا کہ میں فقیر ہوں اس لیے یہ کرتا ہوں، تو اگر آپ مجھے جو ہے وہ 3000 درہم دے دیں تو میں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے اس کو 3000 درہم دیے اور 500 درہم اور بھی دے دیے کہ تم یہ چھوڑ دو. تو یہ اس وقت تو باز آ گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد یہ پھر اپنی اصل ڈگر پہ واپس لوٹ آیا. تو یہ واقعہ ہے جی جس پر یعنی وہ مقدمہ جب چلا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی جو یعنی حجا تھی اس کو باطل قرار دیا تھا. آگے ہے جی کہ اچھا جی، من صاحب قصیدہ نہج البردہ احمد شوقی کا ہے. من هو الشاعر الذي قتله شعرہ، اس کی میں نے وضاحت نقد ادبی میں ان تمام MCQs کی تفصیل سے کی ہوئی ہے. اور قیل عنہ انہ ملا الدنیا وشغل الناس، خالف تذکر عطیہ کے بارے میں ہی آتا ہے. اور انہ ینحت من صخر یہ بھی ہو گیا. اور رمانی الدہر والا شعر دوبارہ آ گیا. اگلا شعر ہے معرری کا کہ تعد الذنوب عند قوم کثیرۃ اور ولا ذنب لی الا العلا والفضائل. تو یعنی
وہ لوگ جو میرے مخالف ہیں ان کے متعلق اس نے کہا تھا کہ تعد الذنوب عند قوم، تو اس قوم کے نزدیک میرے گناہوں کو بہت زیادہ شمار کرے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرے گناہ صرف یہی ہے کہ میں مرتبے اور فضیلت والا ہوں، میرا یہی گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم 503 سے آگے نیکسٹ جو ہے وہ سارے شعر آ رہے ہیں شعر العربی فی شبہ الکارا سے، تو میں یہ آپ کو انشاءاللہ 01 میں جو شعر ہے اس کا ایک دفعہ ترجمہ کر دیجیے گا پلیز۔ کس کا جی؟ 501 کا۔ جی 501 میں ہے کہ رمانی الدہر بالارزاء حتی، زمانے نے مجھے پھینکا، تھپیڑے دیے مجھے مصیبتوں اور تکلیفوں کی حالت میں، یہاں تک کہ میرا دل فی غشائن ایسے پردے میں آ گیا جو کہ نیزے پہ تھا، یعنی میں ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف کی حالت میں تھا۔